تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء. الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے مردوں کو جو ہے قوام یعنی قیم بنایا ہے، ان کا رئیس بنایا ہے، عورتوں کا بڑا بنایا ہے، عورتوں پہ حاکم بنایا ہے، اور عورتوں کو ادب سکھانے والا. جب وہ ٹیڑھا پن اختیار کرے تو مرد کو ہم نے یہ حق دیا ہے کہ اس کو ٹیڑھے پن سے کجی سے ہٹائے. اور یہ ہم نے مرد کو سرداری کیوں بخشی ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم على بعض اي لان الرجال افضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مرد کو فضیلت کیوں دی ہے؟ کیونکہ مرد جو ہیں وہ عورتوں سے افضل ہیں. والرجل خیر من المرأة، مرد عورت سے بہتر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت جو سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے بڑی شان ہے، مختصۃ بالرجال، مردوں میں خاص کر دی. یعنی سب سے بڑا مرتبہ جو ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، معنوی اعتبار سے اللہ کے نبی اور رسول سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا شان ہے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر تمام پیغمبروں کے سردار جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو اس لیے اللہ نے نبوت اور رسالت بھی خاص کر دی کہ صرف مرد نبی بن سکتا ہے، کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی. اور اسی میں دراصل یہ تو آج کل ایک کفر کی تہذیب کی چونکہ یلغار ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ تہذیب کافرانہ سے اتنا مرعوب ہو چکے ہیں، ان پر اتنا رعب ہے اور اتنا ان کا میڈیا زہر پھیلا رہا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں جو ہے نا آ جاتی ہیں کہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، عورت کی آزادی ہونی چاہیے، وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی حقوق ہونے چاہیے، اسلام نے بڑی عورتوں پہ پابندیاں لگا دی ہیں. تو یہ ساری دراصل کفر کی الغار ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ورنہ اگر کوئی انسان جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہو، سارے عالم انسانیت کی جتنی بڑی بڑی تہذیبیں زمانے میں گزری ہیں ان کے احوال دیکھیں تو سب سے ذلیل عورت جو تھی وہ جاہلیت میں تھی. اسلام نے تو اس کو عزت کا مقام بخشا. آپ یعنی روم کی تہذیب دیکھیں، دنیا میں یہ بڑی تہذیبیں گزری ہیں نا، یونان کی تہذیب، تہذیب فارس، تہذیب مصر، یہ بڑی بڑی تہذیبیں ہیں جو بڑے اپنے آپ کو متمدن کہلانے والے لوگ ہیں کہ جی سب سے پہلے ہم نے مہذب معاشرہ پیدا کیا ہے. ان میں آپ احوال پڑھیں کہ ایک عورت کا مقام کیا تھا. یعنی آج تک بھی آپ کے شاعر جو ہیں وہ اپنے شعروں میں لکھتے ہیں کہ لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، کیا مانا عورتیں بکتی.
جس تہذیب میں عورت کو ایک یعنی بکنے والی مخلوق، ایک کھلونا، ایک ایک بادشاہ اور ایک ایک رئیس اور ایک ایک سردار کا حرم جو ہے اس میں 200 عورتیں پڑی ہوئی، اور پھر عورتوں کو ایسی حقیر مخلوق سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ بس صرف مرد کا دل بہلائے، مرد کو خوش کرے، مرد کی خدمت کرے، ورنہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ تمام تہذیبوں نے اس کو ذلیل کیا، خوار کیا، اس کو اریاں کر کے برسر بازار بیچا گیا، اس پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کو ناپاک اور نجس حیوان قرار دیا گیا۔ جبکہ عورت کے حیض کے دن ہوتے، نفاس کے دن ہوتے تو اس کو علیحدہ اٹھا کے کمرے میں پھینک دیتے، وہاں برتن بھی علیحدہ، کھانا بھی علیحدہ، وہ آدمیوں میں آ بھی نہیں سکتی کہ پلید ہے، ناپاک۔ یہ تو اسلام نے اس کو عزت دی ہے۔ اب آزادی کا معنی اگر کوئی شخص بے حیائی لے لے تو آزادی اور بے حیائی میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیں نا، آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تم آزاد ہو، کھاؤ پیو، اچھا رہو، اچھا پہنو، جو چاہو لے لو، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اب وہ بیٹا جو ہے باپ پہ جوتا لے کے کھڑا ہو جائے، یہ بھی آزادی میں شامل ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ بیٹا جو ہے باپ کا جا کے نقصان کر دے، چوری کر دے، مال اٹھا لے، کہو جی بیٹے کو آزادی دینی چاہیے، یہ کون سی آزادی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اپنے گھر میں ڈاکو بنا رہے ہیں، چور بنا رہے ہیں، اس کو آزادی تو نہیں دے رہے۔ آزادی کے بھی تو آخر کچھ حدود ہوں گے، اس حدود میں رہتے ہوئے اسلام نے عورت کا مرتبہ بنایا کہ ایک مرتبہ ہے ماں کا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ماں کے قدموں میں کے نیچے جنت۔ مرتبہ بنایا بہن کا، مرتبہ بنایا بیٹی کا، مرتبہ بنایا بیوی کا، مرتبہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے، یعنی یہ سارے بیوی کا یہ سب رشتے پیدا کیے تاکہ ہر لحاظ سے عورت کا احترام کیا جائے۔ اور اسلام میں جو شرعاً لونڈیاں تھیں، کنیزیں تھیں، جو جہاد میں حاصل ہوتی تھیں، اس کے لیے بھی اسلام نے حکم دیا کہ بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو ادب سکھاؤ، تعلیم سکھاؤ، آزاد کرو اور نکاح کر لو، تاکہ آئندہ وہ تمہاری اولاد کی ماں بنے تو آزاد ہو، غلام نہ رہے وہ۔ اسلام نے حکم دیا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا ہے تو کفارہ کیا ہے، بھی ایک باندی کو آزاد کرو۔ اگر تم نے رمضان المبارک کے روزے میں اپنی بیوی سے غلطی سے جماع کر لیا ہے تو کفارہ کیا ہے، باندی کو آزاد کرو تاکہ آزاد ہوں زیادہ سے زیادہ۔ اس لیے بعض صحابہ نے 3,000 باندیاں خرید کر کے آزاد کی، بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے زیادہ آزاد کی۔ اور پھر اسلام نے یہ سبق دیا کہ اگر تم ایک باندی کو آزاد کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گے۔ یعنی اسلام نے اس کی کتنی عزت کی، اسلام نے اس کی کتنی حفاظت کی، اسلام نے اس کو کتنا بڑا مرتبہ بخشا، اور اسلام نے حکم دیا کہ تم اس کو بلا وجہ مار نہیں سکتے۔ اسلام نے حکم دیا کہ خبردار تم اس کو گناہ کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلام نے حکم دیا کہ اس کا نفقہ نان سب تمہارے ذمہ ہے۔ پھر اسلام نے اگر تم آزاد بھی کر دو اس کا وارث تمہیں بنایا تاکہ تمہارا تعلق جو ہے اس سے نہ ٹوٹ جائے کہ بھئی میں نے تو باندھی آزاد کر دی، اب جائے جہنم میں کہیں مرے مجھے کیا۔ لیکن چونکہ تم اس کے وارث ہو تو خیال رکھو گے نا وہ کیسے زندگی گزار رہی ہے، وہ بیچاری پریشان تو نہیں ہے کہ اس کی وراثت تمہیں لوٹنی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو مردوں سے بھی افضل بنا دیا جائے کہ اب وہ مردوں کے سر پہ چڑھ کے بولے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ آزادی نہیں ہوگی، پھر یہ حدود سے تجاوز ہوگا اور بغاوت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے، حدود سے۔ اور آج ان معاشرے میں جن معاشروں نے عورت کو آزادی دی ہے نا، آپ ٹھنڈے دل سے جا کے وہاں ان کے اعداد و شمار ذرا نکال کے دیکھیں کہ 1,00,000 میں کتنی عورتیں حاملہ بالزنا ہوتی ہیں، 1,00,000 میں کتنی اسقاط حمل ہوتا ہے۔ وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ ان عورتوں کا کیا عالم ہے کہ اب وہ بالکل آزادی تو مانگی تھی نا، اب وہ ناک میں دم آیا ہوا ہے۔ خاوند کہتے ہیں ٹھیک ہے کماؤ، کما کے کھاؤ، تمہارے گھر میں یہ کرایہ ہے مکان کا، اتنا تم ادا کرو گی، اتنا میں ادا کروں گا، کیوں تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں گا، آدھا کام گھر میں کر دوں گا، چلو آدھا تم کرو۔
اب وہ سارا دن کولہو کے بیل کی طرح پھر رہی ہے اور پاگل ہو گئی ہے، ٹرک چلا رہی ہے، کہیں بیچاری ڈرائیونگ کر رہی ہے، کہیں کچھ کر رہی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگانے لگے ایک عورت اکیلی ٹرک ڈرائیور کی حیثیت میں جب 2,000 میل لمبے سفر کر رہی ہے، رات کہاں پڑے گی، کہاں گزارے گی، کیسے گزارے گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ کہہ دینا یہ آزادی نہیں، یہ تو اس کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ آزادی تو اسلام نے دی ہے کہ جب تک وہ بچی ہے ماں باپ کے زیر سایہ ہے، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے کھانے کی ذمہ داری، اس کے رہنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہر وقت نظر ہے۔ بچی پڑھنے جا رہی ہے، ماں باپ چھوڑنے جا رہے ہیں، ماں باپ لینے جا رہے ہیں۔ جب جوان ہو گئی، شادی ہو گئی، اب خامد کے سہارے پہ آ گئی اور گھر میں ملکہ بن کے رہے، اپنے گھر کے اندرونی نظام کو سنبھالے۔ اس کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ باہر جا کے نوکری کر کے بچوں کو پالے یا خامد کو کھلائے۔ اسلام نے تو اس کو عزت دی، اسلام نے اس کو عظمت دی، اسلام نے اس کو ملکہ بنایا، اسلام نے اس کو اتنا قیمتی اثاثہ بتلایا کہ ہر قیمتی چیز جو ہے اس کو چھپا چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر میری طرح کوئی 2 آنے کی انگوٹھی پہنے، گر گئی، پہن لی، لیکن اگر اتنی بڑی انگوٹھی ڈائمنڈ کی ہو تو 2 پہرے دار رکھنے پڑیں گے جو اس کی حفاظت کریں۔ کوئی راستے میں یہ بھی نہ ہو کہ انگلی کاٹ لے، کیونکہ لاکھوں ڈالر کی جب وہ ہو جائے گی تو حفاظت کا مسئلہ بنے گا۔ گھر میں بھی آدمی نہیں رکھتا، بینکوں کے لاکر میں جا کے ڈائمنڈ رکھتا ہے کہ محفوظ رہے۔ عورت نے تو، اللہ نے تو عورت کو اتنا قیمتی موتی بنایا ہے کہ بھی اس کو تو حفاظت سے رکھو۔ یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو سڑکوں پہ پھینک دو، بازاروں میں پھینک دو، کلبوں میں پھینک دو، پبوں میں پھینک دو، جہاں مرضی آئے جناب وہ جلوس نکالے، مظاہرے کرے اور سڑکوں پہ پھرے اور کرکٹ کھیلے اور کبڈی کھیلے۔ کوئی بات ہے؟ یہ آزادی نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ آزادی اور بے حیائی میں فرق سمجھ آ جائے تو مشکل کوئی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں، چلو ابھی عورتوں کے ایک طرف رہنے دیں، کیا سب مرد جو ہیں وہ برابر ہیں؟ اللہ نے مردوں کو بھی ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے کہ نہیں دی؟ عالم جو ہے وہ جاہل سے افضل ہے، قوی جو ہے وہ کمزور سے افضل ہے۔ اسی طرح پھر دیکھیں کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ دوسروں سے افضل ہیں، ان پر جتنے اللہ کے انبیاء ہیں وہ سب سے افضل ہیں، پھر جتنے اللہ کے رسول ہیں وہ نبیوں سے افضل ہیں، پھر 5 اولو العزم من الرسل ہیں وہ 313 رسولوں سے افضل ہیں، پھر میرے مدنی پاک آخر میں آئے لیکن سب سے افضل ہیں۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ جی اللہ نے حضور کو افضل کیوں بنایا، تو بے وقوفی کی بات ہے کہ نہیں؟ یا کوئی نبی مطالبہ کرے کہ جی میں تو پہلے آیا لیکن افضل تو آپ نے اس کو بنا دیا جو سب سے آخر میں آیا ہے، تو کیا یہ مطالبہ کوئی معقول مطالبہ ہوگا؟ اللہ کے نبی تو معصوم ہے، وہ تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اللہ نے مردوں میں بھی تو فضیلت رکھی، رسولوں میں بھی تو فضیلت رکھی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو بھی تو ایک دوسرے پہ فضیلت۔ اچھا، اب جناب انسانوں کے علاوہ دیکھیں مکان جگہ ہے، تو اس میں بھی تو اللہ نے افضلیت دی ہے کہ کعبہ سب سے افضل ہے۔ اب کوئی آدمی بے وقوفی کرے کہ جی میرا گھر افضل کیوں نہیں ہے، تو کیا یہ معقول مطالبہ ہوگا؟ اب اللہ کے کعبے کے بعد جو مرتبہ ملا ہے وہ میرے مدنی پاک کے شہر مسجد رسول کو ملا ہے، اس کے بعد جو مرتبہ ملا وہ مسجد اقصی کو ملا ہے، اسی طرح طور سینا کو ملا ہے، اسی طرح طور زیتا کو ملا ہے۔ اللہ نے نہروں میں بھی تو افضل بنائی ہیں کہ 4 نہریں ہیں، سیحان، جیحان، نیل اور فرات، یہ 4 نہریں جو ہیں باقی نہروں سے افضل ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کی اصل سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 باطنہ اور 2 ظاہرہ۔ جو باطنہ ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور جو ظاہرہ ہیں وہ نیل و فرات ہیں، تو اس پانی کو بھی اللہ نے افضل بنا دیا۔ اللہ نے مائے زمزم کو ساری دنیا کے پانیوں سے افضل بنا دیا۔ اب کوئی بے وقوف کہے جی ہمارے کنویں کا پانی افضل کیوں نہیں، تو اب اس کا تو کوئی دنیا میں علاج نہیں ہوگا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کو ہی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں مہینوں میں اللہ نے رمضان کے مہینے کو عظمت دی، اللہ نے ذی الحجہ کے مہینے کو عظمت دی، دنوں میں اللہ نے یوم عرفہ اور یوم الجمعہ کو فضیلت دی، راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو افضل بنایا۔ تو یہ افضلیت و مفضولیت ہر چیز میں ہے۔ تو اللہ نے اگر مردوں کو افضل بنایا عورتوں سے، تو اس میں لڑائی یا جھگڑے کی کیا بات؟ اس میں توہین کا کون سا پہلو ہے کہ اسلام کے خلاف کیڑے نکالے جائیں،
اسلام کے خلاف زور قلم صرف کیا جائے کہ اسلام نے جی پابندی لگا دی، اسلام کہتا ہے عورت کو گھر میں رکھو، قید رکھو، عورت پردے کے بغیر نہ نکلے، عورت کے لیے جناب نوکری نہ کرے، ملازمت نہ کرے، فلاں نہ کرے، فلاں نہ کرے۔ دیکھو جی اسلام نے تو بڑے مشکلات پیدا کر دیے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں اتنی عورتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ پہلے دور میں میرے مدنی پاک کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، جب اسلام نے 22 لاکھ مربع میل فتح کر کے جھنڈے گاڑ دیے، اس وقت عورتیں مر گئیں، نعوذ باللہ ان کے حقوق سلب کر دیے گئے، ان کے حقوق غصب کر دیے گئے۔ تمہارے یعنی معاشرے میں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گینگ ریپ یعنی اجتماعی بے عزتیاں ہوتی ہیں کہ عورت کے ساتھ 10 15 آدمی بے حیائی کر رہے ہیں۔ اور اس دور کا واقعہ دیکھو کہ کافر کی لڑکی ہے لیکن سر پہ دوپٹہ نہیں، حکم دیا جاتا ہے کپڑا اڑاؤ۔ حضور یہ تو کافر لڑکی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بھی بیٹی ہو۔ اسلام نے آج تمہارے اپنے ملک میں جہاں تم مسلمان 1 2 3 4 نہیں 15 کروڑ کی آبادی میں رہتے ہو، عصمتیں لٹ رہی ہیں اور بےعزتیاں ہو رہی ہیں، نوجوان کنواری لڑکیاں اٹھا لی جاتی ہیں، دلہنیں اغوا کر لی جاتی ہیں، کوئی فریاد سننے والا ہے؟ اسلام میں جو سب سے بڑا ظالم گزرا ہے، جس کو ظالم هذه الامہ کا لقب ملا ہے، کہ حضور کی امت میں بہت بڑا ظالم تھا حجاج ابن یوسف، لیکن اس کی غیرت کا عمل دیکھیں کہ چند لڑکیوں نے صرف اسے خط لکھ کے بھیجا کہ راجہ طاہر نے ہماری عصمت پہ حملہ کیا ہے، یہاں سے حکم دیا اس نے محمد ابن قاسم کو، عرب سے چلا اور مار مار کے سندھ تک جا کے علاقے فتح کر ڈالا، اپنی عزت کا بدلہ لیا۔ اسلام کہ بھئی ہماری بیٹیوں پر ظلم ہو، عورتوں پر ظلم ہو، عورت کی عزت پہ حملہ ہو اور ہم مسلمان خاموش بیٹھے رہیں۔ آج تم نے جو آزادی دی ہے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، انجام بھی دیکھ لو تمہارے سامنے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر انسان کا اپنا وجود ہے، اس میں بھی تو اللہ نے جو مقام دماغ کو دیا ہے وہ پاؤں کو تو نہیں دیا، اس میں بھی اللہ نے جو مقام دل کو دیا ہے وہ پیٹ کو تو نہیں دیا، معدے کو تو نہیں دیا، تو اس اعضاء میں بھی افضلیت ہے۔ تو لہذا یہ اعتراض کرنا جی عورت سے مرد کیوں افضل ہے، کیسے افضل ہے، فلاں دیکھو جی ایک بادشاہ گزری ہے، فلاں دیکھو جناب ملکہ بلقیس گزری ہے، فلاں دیکھو جناب وہ ملکہ وکٹوریہ گزری ہے، فلاں گزری ہے، یہ کب سی بات ہو گئی؟ بلقیس گزری ہے تو کافرہ تھی، اور گزری ہیں تو کافرہ تھی۔ کہیں اگر کسی مسلمان عورت نے کوئی سربراہی کی ہے تو اسلام کا خلاف ہے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب بھی تو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، کتنے بے نمازی ہیں؟ تو اللہ کے باقی سارے حکم تسلیم کیے جا رہے ہیں کہ ہم ان باتوں سے دلیل پکڑیں کہ چلو جی آج چونکہ 1 کروڑ میں نمازی تو 1 لاکھ بھی نہیں ہے، باقی تو 99 لاکھ جو ہے بے نمازی ہے، لہذا نماز چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ یہ کوئی مصطلحات ہوتی ہیں۔ ہاں اللہ نے عورتوں کے جو مقام ہیں ان میں ان کو بھی افضل بنایا ہے۔ عورت ولی بن سکتی ہے، ولیہ ہوتی ہے، عورت محدث ہوتی ہے، مفسر ہوتی ہے، عورت عالمہ ہوتی ہے، عورت فقیہہ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا دین سیکھنا ہو تو آدھا دین تو بی بی عائشہ سے سیکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، اس کو تمام دنیا کی خواتین کا سردار بنایا جائے گا۔ آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول کے حکم پر، تو جو اسلام نے آزادی دی ہے اس پہ چیخنے کی اور بلا وجہ ناک کو منہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کافروں کی باتیں سن کے تم اسلام کے خلاف دلائل دو۔ اگر تمہیں اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے تمہیں فہم دی ہے، اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے۔ بہت پہلے جب یہاں کے بادشاہ تھے فیصل مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، تو وہ جب یورپ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے اسلام میں تو بڑے سخت قانون ہیں۔ کیا بھائی؟ انہوں نے کہا جی چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، تو بڑی سخت بات ہے کہ ایک آدمی کا ہاتھ ہی کاٹ دو، قید کر دو، اس کو جرمانہ کر دو، اس کو بیت مار دو، سزا دے دو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان کا عضو جو ہے وہ کاٹ ڈالا جائے؟ یہ تو بہت بڑی بات۔
سنتے رہے ہو. جب وہ فارغ ہوئے انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے اپنی ایک سٹیٹ کے سالانہ فگر دے دیں کہ کتنی چوریاں ہوئی ہیں اور کتنے آدمی جیل میں بند ہیں، اور مجھ سے پورے ملک کے اعداد و شمار لے لیں کہ میرے پورے ملک میں کتنی چوریاں ہوئی ہیں اور کتنے ہاتھ کٹے. پھر فیصلہ کریں کہ ظالم آپ ہیں کہ ہم. آپ اگر ہزاروں آدمیوں کو قید کر کے رکھیں، ان کی آزادی کو سلب کر لیں، وہ جیلوں میں پڑے رہیں اور سال ہر سال تک پڑے رہیں، یہ تو بڑی شرافت کا قانون ہے. اور اگر اسلام ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دے تو وہ بڑی زیادتی ہے. اگر کسی عضو میں کینسر ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کاٹ دو. تو ڈاکٹر کے کہنے سے کاٹنا جائز ہے، اللہ کے کہنے سے ظلم ہو گیا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی تمہارا یہ زخم جو ہے ناسور بن گیا ہے، گینگرین ہو گیا ہے، اگر نہیں کاٹو گے تو بس پورے بدن پورا زہر پھیل جائے گی. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کاٹ دو. ٹانگ کاٹنی ہے جی کاٹ دو. وہ کہتے ہیں نہیں کاٹنی تو یہاں تھی، لیکن بہتر ہے کہ تھوڑا اور اوپر کاٹ لے تاکہ کوئی اس میں مزید آگے نہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جہاں سے مرضی آئے کاٹ لو. تو ایک انسان کے فیصلے پر ایک بندے کے عضو کو بچانے کے لیے اگر عضو کاٹنا جائز ہے تو پورے معاشرے کے مال کے تحفظ کے لیے اگر کسی ایک کا، دو کا، چار کا، 10 کا ہاتھ کٹ جائے تو کون سا ظلم ہے؟ اور پھر تمہارا کون سا انصاف ہے؟ مجھے سمجھائیں کہ آج بھی اگر آپ انگریزوں کا قانون دیکھ لیں کہ ایک آدمی نے مثلا $10 لاکھ چوری کر لیا، خدا نہ کرے، اللہ بچائے ہر مسلمان کو مثال کے طور. اچھا جی وہ پکڑا گیا جناب، وہ پیسے تو ملے نہیں، کیوں؟ اس نے ادھر ادھر کر دیے تھے. انہوں نے اس کو 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا. پہلے تو تفتیش پر، مقدمے پر، عدالتوں پر، ججوں کی تنخواہیں، اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن کے مصاریف، یہ سارے پھر 3 سال کے لیے جیل میں کمرہ دینا، کھانا دینا، روٹی دینی، کپڑے دینے، سارا حساب کرنے کے بعد اندازہ کرو کہ جس نے 10 لاکھ پہلے چوری کیا، آپ نے 2 لاکھ اور اس پہ خرچ کیا. اور 3 سال کے بعد جب وہ باہر نکلے گا وہ کہے گا جناب اس سے اچھا بزنس کون سا ہو سکتا ہے؟ میں دکان کرتا تو 3 لاکھ سال کا میں نہیں کما سکتا تھا، اور چوری کرو. چلو 3 سال میں بند رہا، روٹی کپڑا مکان سب ان کے ذمے، اور پھر گھر میں بھی اتنے وقت پہ نہیں ملتا جتنا وہ ٹائم پہ پہنچا دیتے ہیں. اور اتنے پکے بلڈنگیں کہاں سے میں بنوا کے پہرے پہ آدمی رکھ سکتا ہوں؟ وہاں سارے ہر طرف پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، کوئی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا. آج دیکھا ہے نا آپ نے کسی کی زندگی خطرے میں ہو تو کہتے ہیں اس کو جیل بھجوا دو، محفوظ تو ہو جائے گا نا، چلو 2-4 مہینے اندر رہے گا لیکن قتل سے تو بچ جائے گا. تو اس نے کون سا اس میں انصاف ہو گیا؟ مجھے آپ سمجھائیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہاتھ کی عزت ہے، اگر کوئی کاٹ دے وہ دیت ادا کرے. اس نے انسان کا ہاتھ کیوں کاٹا ہے؟ اگر یہ ہاتھ دوسرے کی جیب میں پہنچ گیا ہے تو اب یہ خود بخود گندا ہو گیا ہے، اب اس کو ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں، اب اس کو کاٹ دو اور عبرت بنا. اسلام کہتا ہے کہ بھی عورت نے اگر زنا نہیں کیا ہے عزت ہے، اس کے چہرے پہ نظر نہ ڈالو، اس پر کوئی تہمت لگا دے تو 80 کوڑا مارو کہ اس نے عورت کو تہمت لگائی. لیکن وہ عورت جب گندی ہو جائے تو اب اس کو 100 کوڑا مارو. اب وہ عورت نہیں رہی، اپنے حدود سے باہر نکل گئی. اگر شادی کے بعد بھی منہ کالا کرے تو اس کے وجود سے بھی دنیا کو پاک کر دو. ایسے زہر کو دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اگر زہر ہے پھر اور آگے پھیلے گا اور آگے پھیلے گا اور آگے پھیلے گا. اس کو معاشرے سے ختم کر دو، نہ ہوگا نہ آگے پھیلے گا. تو اگر ایک عورت کے مرنے سے 1 لاکھ عورت کی عزت و عصمت محفوظ ہو جائے تو وہ کون سا ظلم ہے؟ صرف یہ نہیں کہ آج مشکل کیا ہے کہ ہم یورپ کے، ہم کفر کے پراپگنڈے سے، ان کے الیکٹرانک میڈیا سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں، اتنے دب چکے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے ہمارے مسلمان بھی کہہ بیٹھتے ہیں ہاں جی اسلام میں عورت پہ پابندیاں ہیں. جی پابندیاں ہیں، نرم لفظ بھی کوئی کہے نا بڑا ڈر ڈر کے، پھر بھی اتنا جی دیکھنا آخر اسلام کہتا ہے نا عورت باہر نہ نکلے.
اسلام کہتا ہے نا جی پردہ کرے. اب دیکھو جی چہرے پہ پردہ ہوگا تو اس کو راستہ اچھی طرح نظر نہیں آئے گا, وہ گر جائے گی. یہ بدن پہ کپڑے ہوں گے بھی تو گرمی لگے گی, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے نا. کون سی دلیل ہے, کون سا ایک فلسفہ ہے, کون سا عقل ہے؟ یہ کہاں کی دلیل ہے کہ جی پردہ ہوگا تو گر جائے گی؟ پردے والی سب گر گئی ہیں, ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں ان کی. بے پردہ جو ہے وہ کبھی نہیں گری, کبھی نہیں پھسلی. کوئی دلیل ہے, کوئی منطق ہے, کوئی فلسفہ ہے, کوئی جواب ہے؟ بس صرف اپنے دماغ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کرنا ہے. اس لیے اسلام نے فیصلہ فرما دیا کہ کانت النبوۃ مختصۃ بالرجال. اللہ نے فرمایا ہم نے جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے نبوت اور رسالت کا وہ مردوں کے لیے وقف کر دیا کہ کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی, کوئی عورت رسول بھی نہیں بن سکتی. اب دنیاوی مرتبے میں سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ بادشاہ بننا, بڑا بننا, حاکم بننا, رئیس بننا. تو اللہ نے فرمایا یہ مرتبہ بھی ہم نے عورت کے لیے نہیں دیا. کہ جیسے کہ بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے میرے آقا کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امراتا. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا امور جو ہے, اپنی حکومت جو ہے, اپنا اقتدار عورت کے سپرد کر دے. وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی, وہ کبھی کامیاب نہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ سورج اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, چاند اپنا محور بدل سکتا ہے, لیکن فرمان محمد مصطفیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے. کسی کو اچھا لگے, کسی کو اچھا نہ لگے, لیکن ہم اپنے اس عقیدے پہ قائم ہیں کہ جو ہمارے حضور پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے, وہ صدق ہے, وہ عدل ہے, اور قیامت تک کبھی وہ غلط نہیں ہو سکتا. جہاں جہاں عورت آئی تباہی آئی, جہاں جہاں عورت آئی ہے ماں سوائے ہلاکت کے, ماں سوائے فلاکت کے آج تک قوموں کو کچھ نہیں ملا ہے. ایک ہمیشہ یاد کیوں حضور نے فرما دیا کہ لن یفلح, یعنی باقاعدہ ما زمانہ مستقبل میں اور نفی بھی تعبید کے ساتھ, لن یفلح قوم, ہرگز ہرگز کبھی فلاح نہ پا سکے گی وہ قوم ولوا امرهم امراءۃ, جو اپنے معاملات, اپنی حکومت, اپنا اقتدار, اپنی ریاست کسی عورت کو سپرد کر دیں. اور یہ حدیث بھی یعنی کوئی چھوٹے درجے کی نہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نقل فرمایا, اس لیے فرماتے ہیں. اور اسی طرح من حدیث عبد الرحمن وقضا منصب القضاء وغیر ذلك. اور اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ قضاء کے عہدے پر قاضی بھی نہیں بن سکتی, کہ عدالت میں اس کو قاضی بنا کے بٹھا دیا جائے. جیسے انگریز کے قانون میں مجسٹریٹ ہیں, عورتیں سول جج ہیں, سیشن جج ہیں, جج ہیں, اسلام اس کی بھی اجازت نہیں. کیونکہ عورت کا کسی ایک طرف میلان ہو جانا جو ہے یہ بڑی معمولی سی بات ہے, بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے کہ عورت کسی ایک طرف ڈھلک جائے. آپ نے دیکھا نہیں, بڑی بڑی عورتیں, بڑی بڑی شہزادیاں چھوٹے چھوٹے مردوں کی طرف مائل ہو گئے. ان کا کوئی ماضی بھی نہیں, کوئی مستقبل بھی نہیں, بس عورت ہے نا جی, آ گیا خیال تو آ گیا بس, پھر وہ کچھ بھی نہیں سوچ سکتی. اس لیے اس کو اسلام نے قضاء کا بھی حکم نہیں دیا کہ وہ بادشاہ بھی نہیں بن سکتی, وہ رئیس بھی نہیں بن سکتی, اور تو بڑی بات ہے 5 فٹ کی مسجد میں امام بھی نہیں بن سکتی. یعنی وہ امامت کرے, امامت کا مرتبہ بھی اسے نہیں مل سکتا. ایمان سے کہیں آپ کا چلو کیا عقیدہ ہے, حضور کے بعد حضور کے بیٹے تو حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے, اللہ کی حکمت تھی, لیکن بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مرتبہ ہے, اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہوگا کہ جب بی بی آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے؟ اس سے کوئی بڑا مرتبہ ہوگا جس کے لیے اللہ کا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جائے استقبال کے لیے. اچھا, اور بی بی اٹھنے لگتی تو حضور فرماتے نہیں 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 تم بیٹھی رہو بیٹھی رہو بیٹھی رہو, لیکن بی بی بھی کھڑی ہو جاتی ہے استقبال کے لیے اپنے ابا کے. اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. اور پھر اللہ نے شکل, عقل, عمل ایسا دیا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں, کہتی ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے
मैंने बीबी फातिमा से ज्यादा हुजूर के मुशाबे किसी को नहीं देखा कि जब बीबी फातिमा बोलती थी तो मालूम होता था कि मोहम्मद मुस्तफा हो, और जब बीबी फातिमा चलती थी तो हुजूर की चाल नजर आती, और जब सैयदा फातिमा बैठती थी तो बिल्कुल वही अंदाज था जैसे हुजूर बैठते थे। वो फरमाती है मैं जब बीबी फातिमा को देखती तो हुजूर की तस्वीर नजर आती। अल्लाह ने जमाल ये दिया, अल्लाह ने कमाल ये दिया, अल्लाह ने मर्तबा इतना ऊंचा दिया कि हसन और हुसैन की अम्मा अली मुर्तदा की ज़ौजा मोहम्मद मुस्तफा की बेटी, लेकिन ईमान से कहें हुजूर के बाद कोई एक नमाज जी जब हुजूर की बेटी मौजूद है तो और कौन मुसल्ले पे खड़ा हो। भाई हुजूर के बाद खिलाफत का तख्त है तो क्या सारी उम्मत ये फैसला नहीं कर सकती थी कि भाई हुजूर की बेटी मौजूद है, बात खत्म। ये फिर झगड़े भी तो ना होते ना कभी हजरत अली बने या हजरत अबू बकर बने जब हुजूर की बेटी मौजूद है। और कोई माई का लाल दुनिया में ये साबित कर सकता है कि हुजूर की बीवियों ने या हुजूर की बेटियों ने किसी एक औरत ने मुतालबा किया होगा भी हम जो मौजूद हैं हमें बनाओ। क्यों? उनके तो दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि औरत इस मर्तबे पे आ सकती है।
اسلام تو اتنی پابندی لگاتا ہے کہ عورت مؤذن بھی نہیں بن سکتی، اذان بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ اذان کا معنی ہے کہ آواز دور تک جائے۔ اسلام عورت کی آواز پہ بھی پردہ رکھتا ہے کہ بھی کوئی آواز سن کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو گانے والوں پہ مرتے ہیں؟ یہ آواز کا فتنہ ہے نا۔ کتنے مرد ہیں جو گانے والیوں پہ مرتے ہیں، رات کو قرآن کے بجائے بیچارے ان کے کیسٹ سینے پہ رکھ کے سوتے ہیں، اور موسیقی کو روح کی غذا اور موسیقی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی عبادت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ رسول کا حکم ہو، یا عبادت خود گھڑتے ہیں آپ؟ تو یہ موسیقی کس نے سکھائی؟ اللہ کے انبیاء نے سکھائی، خلفاء نے سکھائی۔ یہ کیسی عبادت بن گئی؟ کوئی عقل کرو۔ لیکن معاشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، اور خاص طور پہ ہم جو مسلمان ہیں، مرضی آئے جس کو چاہیں زندہ باد، جس کو چاہیں مردہ باد، ہمارا کوئی کام ہے؟ ہمارے سامنے تعزیہ کھڑا کر دو تو شاہ حسین، قبر کھڑی کر دو تو حضرت داتا شہباز قلندر، کعبے میں آ جاؤ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ مسلمانوں کا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور ادھر بیٹھے ہوتے ہیں داتا تیری مہربانی مکہ دکھا چھوڑے، ادھر لبیک ہو رہی، اور مکہ دکھانے والا داتا صاحب ہے، خدا نے نہیں دکھایا اس کو۔ عام آدمی کہہ دے گا جی حضور بلائیں تو ہم آئیں گے، یہ تو عام مسلمان کہتا ہے نا جی کہ حضور سے بلاوا نہیں آیا جی، تو حضور کو کس نے بلایا جی؟ کبھی یہ بھی تو فیصلہ کریں نا، حضور جو حج پہ آئے ان کو کس نے بلایا؟ اگر ان کو اللہ بلاتا ہے تو ہمیں حضور بلاتے ہیں، ہماری بڑی رشتہ داری ہے، ہمارے بڑے اعمال صالحہ ہیں، حضور ہماری انتظار میں ہیں، آئیں ہمیں چہرہ دکھائیں، ماشاءاللہ میری سنت پہ چل رہے ہیں، میری طریقے پہ چلنے والی قوم ہے، حضور بےتاب ہیں ہمارے لیے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا، یاد رکھو۔ نبیوں کو بھی خدا بلاتا ہے۔ معراج پہ حضور گئے، اللہ نے بلایا، حضور خود تشریف لے گئے، اور یہ تو عام مسلمان کو کہنا ماشاءاللہ جی کب آئے؟ اور جی بس حضور نے بلایا، بلاوا آ گیا جی ماشاءاللہ جی، حضور نے خط لکھا تھا آپ کو جی ماشاءاللہ۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا غلط عام مسلمان کا، اور جی مدینے والی سرکار نے سدیا ہے، اللہ نہیں سدیا اس کو۔ مسلمان ہو، عقیدہ ہے، خدا کا خوف کریں۔ مدینے والی سرکار تو یہ کہتی ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، خبردار میں تو اپنے نفس کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ یہ مدینے والی سرکار کا فرمان۔ مدینے والی سرکار تو فرماتی ہے یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، کہ اے میری بیٹی دنیا میں جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، قبر میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ سرکار مدینہ، اللہ کے کروڑوں صلاح فرمایا دنیا میں مانگ لو، قبر میں عمل کام آئے۔ کہاں یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، اللہ نے نوح کے بیٹے کو پکڑ لیا، وہ بھی تو نبی کا بیٹا تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا، وہ بھی تو نبی کی بیوی تھی۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا، وہ بھی تو نبی کی بیوی تھی۔ اور اللہ راضی ہو گئے تو فرعون کی بیوی کو جنت میں بھیج دیا۔ اس لیے مسلمانوں خدا کے لیے کچھ اپنے عقیدے ٹھیک کرو، کچھ اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے کہ آدمی کام نہیں کر رہا، ایک ہے کہ شریعت کا انکار بھی کر رہا ہے۔ نہ کرنے میں گناہگار ہے، انکار کرنے میں کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے جی غلطی ہے ہماری بدقسمتی ہے، غلطی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یہ کام کیا۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا، اسلام کا ظلم ہے، کافر ہو گئے۔
وہ اللہ کے عدل کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف. ایک بھی ہماری غلطی ہے، ہم ایسے معاشرے میں زندہ ہیں کہ آج تو ہر جگہ پر بابا ہے ہی، عورت کی مسئلہ ہی چلتا ہی عورت کا ہے. بڑے سے بڑا مولوی تقریر کرے گھر میں جائے تو بیوی کے غلام ہے، بڑے سے بڑا پیر لوگوں کو تویز دے گھر میں جائے تو ماشاءاللہ گھر میں جاتے ہوئے تھوک خشک ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ گلا یہاں رخ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آگے بیگم تیار کھڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی ایک بہت بڑا آپ کے ملک کا پیر ہے، اس کی بیگم صاحب ابھی رمضان شریف میں ہمارے گھر میں تشریف لائی تھی، کچھ دن 2-3 دن تو ہمارے گھر میں رہی. میں نے تو یہ دیکھا کہ بھئی یہ کوئی مستقل اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا قہر ہے میرے خیال میں اس پیر صاحب پر بھی اور اللہ کی دھرتی پر بھی. جو اس بی بی کا ہمارے لیے تو بہن ہے، ہمارے لیے تو قابل احترام ہے، لیکن جو رویہ، جو ان کا اخلاق، جو ان کا معاشرت، انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت. آخر وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہیں، ہم سے تو کروڑوں اچھے ہیں بھائی، ہم تو خود گندے ہیں. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اسلام پہ اعتراض کرنا جو ہے، یاد رکھو، یا کسی ایک حکم کا انکار کرنا اور بہانے اور دلیل کہ دیکھو جی قرآن شریف میں موجود ہے کہ ملکہ تھی بلقیس. ہاں جی ملکہ تھی، مسلمان تھی کافر تھی. حضرت سلیمان کے پاس آگے مسلمان ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا، پھر آپ نے اس کو پھر رکھا. اور پھر اس بادشاہ کا عقل بھی تو دیکھ لو نا کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک حوض بنا کے اوپر شیشے کی چھت لگوا دی. آج کل تو آپ کہتے ہیں نا بڑی ترقی کر کے شیشے کی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یہ تو ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی نے بنوا دی. تم نے کون سی ترقی کر لی ہے؟ تمہاری ترقی کیا ہے؟ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ حوض بنایا جائے اور پانی کی شکل کے مطابق اوپر شیشہ جڑ دیا جائے تاکہ سمجھ نہ آئے کہ پانی ہے یا حوض ہے یا شیشہ ہے. تو وہ جو سب سے بڑی عقل والی ملکہ صاحبہ آئی نا، کپڑا اوپر کھینچ کے پانی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی. عقل تو یہ تھا نا. اور جب ساتھ جانے والی انہو سرح ممرد من قواریر، انہوں نے کہا بی بی یہ شیشہ ہے پانی والی. قالت رب انی ظلمت نفسی، انہوں نے کہا میرا مولا باقی میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. پہلے بھی میں سورج کو دھوکے میں خدا سمجھی رہی، جیسے آج میں نے شیشے کو پانی سمجھ لیا. یہاں بھی میرے عقل نے کام نہیں کیا، وہاں بھی میرے عقل نے کام نہیں کیا. مولا میری توبہ. اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. میرا اللہ آج مجھے توحید سمجھ آ گئی ہے، آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سورج تیری خدائی کا مظہر تو ہے لیکن خدا نہیں. سورج کو دیکھ کے تیری خدائی کو سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو ہم خدا بنا لیں. چاند تاروں کو دیکھ کے تیری قدرت پہ ہمیں یقین آنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ان کو مؤثر مان لیں. جیسے ایک شیشے کے دھوکے میں آ گئی، اسی طرح چمکتی ہوئی چیز کے دھوکے میں آ گئی. میری توبہ ہے، میں اسلام قبول کرتی ہوں، میں حضرت سلیمان کا دین قبول کرتی ہوں. اللہ نے جب عقل دے دی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حضور کا فرمان برحق ہے کہ کبھی وہ قوم، اور آپ اپنے گھر میں عورت کو بڑا بنا دیں، گھر کا تماشا دیکھ لیں. مرد اپنے آپ کو چھٹی کر دے، بس عورت کو بنا لے کہ بھائی سب کچھ جو مرضی ہے تم کرو. تو 2 سال تو ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو. آج بھی جن مردوں نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے نا، گھر میں بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ کتنی جی 4 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ کتنے بیٹے ہیں؟ 4. ماشاءاللہ جی آپ نے بھائی کے گھر میں رشتہ کر؟ نہیں جی نہیں، بھائی کے گھر میں تو نہیں. کہاں گئے؟ او جی میری بیوی کے رشتے دار. یعنی مرد ختم بیچارہ، اس کو طاقت نہیں کہ اپنے بیٹے کا رشتہ منشے سے کر سکے، اپنی بیٹی کا رشتہ منشے سے کر سکے. صلہ رحم. او جی اصل میں بات یہ ہے کہ وہ گھر میں ذرا تفاہم نہیں تھا، ہماری فیملی سے کچھ اچھی نہیں بنتی تھی. کیوں نہیں بنتی تھی؟ تم کہاں گئے؟ تمہاری مردانگی اور تمہاری وہ قیومیت کہاں گئی؟ بالکل سب کچھ اللہ معاف کرے. اور دیکھ لو جس گھر میں عورت بے دین ہو اس گھر میں نماز نہیں ہوگی قطعاً.
نہ نماز، نہ روزہ، نہ مصلی، نہ مسجد، نہ اذان، نہ قرآن. بس کبھی مصیبت پڑ جائے تو پھر آ جائیں گے مولوی کو پیسے دے دیا، اچھا جی ذرا ختم شریف کروا دو. اللہ نہیں جانتا تم اللہ کو بھی دھوکہ دینے آئی ہوئی ہو. مولوی بھی کروا دیتے ہیں، کہاں سے کھائیں بیچارے، آخر انہوں نے بھی تو روٹی کھانی ہے نا. دیکھو بھائی آخر مولوی کی ملیں تو نہیں ہوتی، مولوی کی ملیں تو آپ لوگ ہیں نا، مولوی کی ملیں تو آپ لوگ ہوتے ہیں نا. اسی لیے تو صبح صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ میاں کوئی محلے میں مرے تاکہ 7-8 جمعرات تو چلیں. وہ ہمیشہ یہی دعا. ایک آدمی نے مجھے کہا بات اس نے بڑی اچھی کی، ایک میراثی تھا میرا ہمسایہ تھا، وہ کبھی کبھی آ جاتا تھا، مر گیا بیچارہ اللہ قبر پہ رحمت کرے، کبھی کبھی آ جاتا تھا مجھے ایسے ہنسانے وسانے کے لیے، تو آگے کہتا کہ مکی صاحب آپ لوگوں سے ہم میراثی بڑے اچھے ہیں. میں کہتا کیسے چاچا؟ بوڑھا آدمی تھا. وہ کہتا دیکھو نا ہم جب صبح اٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، کسی کی شادی ہو، کیوں خوشی ہوگی تو ہمیں بلائے گا، موت پہ تھوڑا بلائے گا ہمیں طبلہ بجانے کے لیے. اور تم مولوی کہتے اللہ میاں کوئی مرے تاکہ کل خانی جنازہ 7 جمعراتیں 40واں، تو ہم خوشیوں کی دعا مانگتے ہیں، تم بربادی کی دعائیں مانگتے ہو. تم اچھے نہیں ہیں. کہاں بھی بات ٹھیک ہے، تم واقعی اچھے ہو. اس لیے اس نے کہا تمہارا تو کام یہ ہوتا ہے، تم تو کہتے اللہ میاں کوئی مرے. تو یہ یاد رکھو، یہ ہوتا ہے جی ہم بڑے پریشان ہیں جی، مصیبت میں آگے ہیں، مولوی صاحب ذرا 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا دو. مولوی کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی 1.25 لاکھ دفعہ پڑھانا ہے، کم از کم 5,000 روپے تو لگیں گے، 200 طالب بیٹھے گا. کہتے ہاں جی ٹھیک ہے دے دیں گے جی. نہ حضرت یونس کے پر جب اللہ نے مصیبت ڈالی خود پڑی تھی، یہ مولویوں کو بھیجا تھا. حضرت یونس علیہ السلام پہ جب امتحان آیا، مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے، تو انہوں نے خود پڑھا یا انہوں نے کرائے پہ پڑھوایا؟ تو تم خود مرو، مصیبت ہے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، توبہ کرو، اللہ کے در پہ گر جاؤ، پڑھو، اللہ تمہیں بھی نجات دیں گے، اللہ تمہیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے نکال لیں گے. ہمارا ایمان ہے. حضور نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے، اذا دعی بہ استجاب. جو بندہ سچے دل سے اس آیت کریمہ کو پڑھ کے دعا مانگے خدا قبول کرتے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے بھی نکلے. دعا جو ہے نا یاد رکھو وہ دل سے بھی نکلے. اگر صرف زبان سے ہے تو پھر فق فقا لک لکا اس کا کوئی فائدہ نہیں. آدمی ملتظم پہ کھڑا ہوتا ہے نا، رش ہو جائے گا یار جلدی دعا ختم کرو، پتہ نہیں لوگ رش کر رہے ہیں، گرمی ہو رہی ہے، تو دعا کیا منظور ہو جناب؟ آپ کو تو گرمی لگنے لگ گئی. 5 منٹ دعا میں دیر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یار وہ گاڑی چلی جائے گی ذرا جلدی. اچھا اللہ میاں انتظار میں بیٹھے ہیں آپ کی، کوئی عقل کریں آپ. بادشاہ کے پاس عرضی دینی ہو تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تو ذرے ذرے کا بادشاہ ہے. لہو ملک السماوات والارض. اس سے بھی مانگنا ہے تو پھر ذرا بندے بن کے تو مانگو نا، انسان بن کے تو مانگو. مانگنے کے ذرا شرائط بھی تو پورے کرو، اور دے دے تو پھر شکر بھی کرو، نہ دے تو اپنے گناہوں پہ غور بھی کرو کہ کیوں نہیں میری دعا منظور ہوئی. کوئی وجہ، کوئی ایسی وجہ ضرور ہے کہ میں کعبے میں مانگ رہا ہوں اور نہیں مل رہا. ہاں میں سوچوں میری زبان پلید ہے، میرا کھانا حرام ہے، میرا کہیں لباس تو حرام کا نہیں، میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے غیبت تو نہیں کی، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا. اگر مارا ہے تو پہلے ان کو لوٹاؤ پھر آگے مانگو، دیکھو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی ہے، اپنے نبوت بھی مردوں میں رکھی ہے، اور بادشاہت بھی ہم نے مردوں میں رکھی ہے، اور قضا بھی ہم نے مردوں میں رکھی ہے. اور دوسری فضیلت کی وجہ کیا؟ فرمایا بما انفقوا من اموالہم أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه فله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى للرجال عليهن درجة. اللہ نے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،
اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو ان پہ خرچ کرتے ہیں، کیا مانا؟ نکاح میں خرچ کریں گے مہر، نفقات، وہ جو عورت کے تمام خرچے، سکنا، کھانا پینا جو اللہ نے واجب کیا وہ بھی تو مرد خرچ کرتا ہے۔ اس لیے مرد جو ہے وہ افضل من المرأة فی نفسی، باعتبار ذات کے بھی مرد افضل ہے، باعتبار فضل کے، باعتبار عمل کے بھی مرد افضل ہے، کیونکہ ایک دینے والا ہے، ایک لینے والا ہے۔ حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ اللہ نے عورت کے ذمہ نہیں لگایا کہ شوہر کا خرچ پورا کرے، شوہر کا خرچ ادا کرے، شوہر کے لیے مکان مہیا کرے، شوہر کے لیے نان نفقے کا انتظام کرے۔ مرد کی ذمہ داری لگائی کہ اب اس کے تمام خرچے کے ذمہ دار تم ہو، تو وہ خرچ کرنے والا بھی ہے، فی ذاتی ہی بھی افضل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے مرد کو جو ہے عورت کا قیم بنایا اور نص میں فیصلہ کر دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ حقوق تو برابر ہیں۔ اللہ نے عورت کو بھی مسلمان بنایا، مرد کو بھی مسلمان بنایا۔ اللہ نے ثواب ہے، جنت ہے، سب چیزیں مرد کو بھی عطا فرمائیں، عورت کو بھی، لیکن اللہ نے مردوں کو جو ہے اس پہ ایک درجہ بلند فرما دیا، اس لیے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الرجال قوامون علی النساء یعنی امراهن علیہن ای تطیعوه فی ما امرها اللہ به من طاعته وطاعته ان تكون محسنة لأهله حافظة لماله وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك۔ اب جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر المفسرین ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کا سب سے بڑا مفسر بنایا، فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کیا مانا؟ امراء علیہا، کہ مرد جو ہے وہ امیر ہے، وہ حاکم ہے عورتوں پر۔ اب عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے، وہ خامد کی اطاعت کرے، لیکن جس میں اللہ کی بھی اطاعت ہو۔ یعنی اگر خامد گناہ کا حکم دے وہ نہیں مانے گی، اگر خامد کہے نماز نہ پڑھو وہ نہیں مانے گی، اگر خامد کہے کہ بال کٹاؤ وہ نہیں مانے گی، اگر خامد کہے کہ فلم پہ چلو وہ نہیں مانے گی۔ اس بات میں اطاعت کرے گی جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے تو پھر عورت کے لیے اطاعت نہیں، ورنہ اللہ پاک نے مرد کو اس کے لیے امیر بنایا اور فرمایا کہ عورت کو یہ چاہیے، عورت کی اطاعت کیا ہے؟ محسنۃ لأہلہ، اس کے بچوں پہ احسان کرنے والی، حفاظت کرنے والی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی محافظ ہو، یہ عورت کی اطاعت ہے۔ یہ اطاعت نہیں صرف کہ بعد میں جی کہہ دے باقی کچھ نہ کرے۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالے، بچوں کو سنبھالے، عزت کو سنبھالے، اس کے مال کو سنبھالے، اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح حضرت مقاتل، حضرت سدی اور ضحاک نے بھی یہی ترجمہ فرمایا۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم تشکو ان زوجها لطمها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القصاص۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، یہ آگے بھی انشاءاللہ تفصیل سے بھی حدیث مبارک آئے گی۔ اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے خامد نے لطمہا، تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا القصاص، حضور نے فرمایا اس کے خامد کو بلاؤ، اور عورت کو حق ہے کہ اتنی تھپڑ زور سے مارے اپنے خامد کو جتنا اس نے مارا ہے۔ حضور نے یہ فیصلہ فرما دیا، کیونکہ پہلا حکم تو قصاص تھا نا۔ لیکن اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور اس میں یہ حکم بھی آ گیا جیسے آپ نے آگے پڑھا ہے کہ فضربوہن، کہ خامد اپنی بیوی کو مار بھی سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھائی اب کوئی قصاص نہیں، اگر خامد نے مارا ہے تو اس کو حق ہے، وہ مار سکتا ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں وقد ارسلت خبر قتادہ من جاء وسدي اور ذلك كله منجرين وقد اسند ابن مرضوى بن مدينة وقال حدثنا احمد بن النسائي قال حدثنا محمد بن هبة الله الحاشمي قال حدثنا محمد بن محمد الاشعث قال حدثنا موسى بن سليمان بن محمد قال حدثنا ابي عن جدي عن جعفر بن محمد النبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار بامرأة له فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زوجها فلان ابن فلان الانصاری وانه ضربها فاثر في وجهها
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس له ذلك فانزل اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء فی الادب وقال رسول اللہ اردت امرا واراد اللہ غیرہ وكذلك ارسل هذا الخبر قتادہ وابن جریج والسدی اورد ذلك كله ابن جریر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی کہ رجل من الانصار، کہ ایک مرد عورت جو آئے حضور کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان زوجها فلان، اس کا خامند جو ہے فلاں شخص ہے وہ بھی انصاری ہے، اس نے اپنی بیوی کو مارا ہے چہرے پر اور اتنا زور سے مارا ہے کہ چہرے پر داغ بھی موجود ہے. حضور پاک نے فرمایا لیس له ذلک، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو مارے. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اس کو قصاص لیا جائے گا، جیسے مارا ہے عورت بھی اس کو مارے گی. اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ ہم نے عورتوں کا مردوں کو حاکم بنایا ہے، وہ مار بھی سکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا دیکھو میں کچھ چاہتا تھا لیکن اللہ نے کچھ فیصلہ فرما دیا. میں تو چاہتا تھا کہ بدلہ دلا دوں لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مرد کو حق ہے تو فیصلہ وہ ہوگا جو اللہ کا ہے. اللہ پاک نے مرد کو قیومیت کا مرتبہ دیا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں مرد بننے کی بھی توفیق دے. ہمارے ملک میں جب کسی کی موت ہو جائے، جب جنازہ لے جاتے ہیں تو جنازے لے جاتے وقت پڑھتے ہیں کہ اللہ ربی محمد شفیع. یہ بس لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں جناب، یہ کوئی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اور تم جب لاگ پڑھتے رہو مرنے والا تو مر گیا، بس اب تو اس کے لیے دعا کرو. حکم ہے شریعت میں کہ دعا کرو کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، یہ حکم ہے. باقی یہ جو ہم نے خود کلمات بنائے ہوئے ہیں نا، کچھ پڑھتے ہیں یہ قرآن حدیث میں ثابت نہیں. اگر مجاہدین صاحبان سے ایک کافر مردہ مردود ہو گیا، رقم ملے، کس کی رقم ملے؟ کوئی بات وضاحت بھی تو ہو نا. ایک تو لکھنا نہیں آتا تو کسی دوسرے سے لکھواؤ جو میں پڑھ بھی سکوں سمجھ بھی سکوں تب بھی میں جواب دوں نا میرے بھائی. کہ بھی مجاہدین تھے، ایک کافر ہو گیا، کیا مانا کلمہ چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا، یا بس تم سے ناراض ہو گیا، علیحدہ ہو گیا تو کافر ہو گیا وہ. اگر اس کے پیسے تمہارے پاس امانت ہیں، قرض ہیں، کیا پوزیشن ہے یہ بھی تو پتہ چلے نا. اگر امانتیں لوٹانی ہوگی چاہے وہ کافر ہو جائے کچھ ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں نے اتنا مجبور کر دیا کہ ہمارے سردار نے ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑا، لیکن حضرت علی کو فرمایا یہ امانتیں ہیں کافروں کی، تم رہو یہاں اور بعد میں سب کو گھر میں امانتیں پہنچا کے آؤ. تو کسی کافر کی امانت یہ تو نہیں کہا کافر ہیں مجھے نکال رہے ہیں بس استعمال کر لو، مسلمانوں کو دے دو. اصل میں میرا خیال یہ ہے، یہ جیسے نے چٹ لکھا ہے نا، اس کی جماعت کا کسی سے ہو گیا ہوگا جھگڑا. اب اس کے پلے میں ہے پیسے، وہ کہتے ہیں مولوی مکی حلال کر دے، کھا تو میں گیا ہوں. اللہ کے حرام کو ہم حلال نہیں کر سکتے. آپ کے چٹ پڑھنے سے مجھے اندازہ یہی ہوا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے نا خط دیکھتے ہوئے، لفافہ دیکھ کر مضمون کا اندازہ ہو جاتا ہے. کل بھی آپ نے بھیجا تھا، آج بھی آپ نے چٹ بھیجا، یہی جلد اس کے حق ادا کریں حضرت، وہ کافر ہے کچھ ہے. میں نے ایک بار کسی پریشانی میں 4 رکعت نفل مانے تھے. شرط رکھی تھی کہ جب تک زندہ ہوں عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کروں گا. تو سفر میں رہتا ہوں، اب سفر میں مشکل ہے، تو آپ نے خود مانے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ مانو. آپ نے مانے تھے، اب آپ کے گلے میں ہیں، پڑھتے رہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ منت سے ہوتا کچھ نہیں. حضور سے پوچھا گیا نا کہ ایک آدمی منت مانتا ہے کہ جی میرا کام ہو جائے تو میں 2 دمبے خیرات کروں گا. حضور نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، بس بخیل کے گھر سے مال نکل جاتا ہے. ایسے تو خیرات نہ کرتا نا، اس طرح 2 دمبے تو چلے گئے نا، جان چھوٹی. ورنہ کام تو وہی ہے جو اللہ لکھ چکے ہیں، اسی طرح ہوگا. تو منت مانو یا منت نہ مانو، اگر مانی ہے تو حضرت آپ نے اپنے گلے میں خود فٹ کی ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے، پڑھتے رہیں. میں نے جب احرام باندھا تو مجھے یہ یاد نہیں کہ احرام میں بوٹ نہیں لگتے ہیں. میں نے بوٹ پہنے، کوئی فرق نہیں پڑتا.
کوئی حرج نہیں. ایک بار میں نے مغرب کی نماز کا وضو کیا تو جراب پہنے ہوئے تھے، میں نے جراب پہ مسح کر لیا. بہرحال فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جراب ایسی ہو جس کے اندر پانی داخل نہ ہوتا ہو، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلق